میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: علموا أولادكم ثلاث خصال: حب الرسول وحب أهل البيت وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہمارے مہمان مکرم جامعہ اشاعت العلوم عقل قوہ کے ناظم عمومی مکاتب قرآنیہ مولانا محمد جاوید صاحب اشاعتی حفیظہ اللہ، حضرات علماء اکرام، معلمین و معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، یہ موقع ہمارے لیے بڑی سعادت و مسرت کا ہے کہ ہمارا محبوب ادارہ جو اس وقت تو بہت قلیل مدت میں اپنی تعلیم و تربیت، اپنے نظم و ضبط اور اپنی نمایاں کارکردگی کی بنیادوں پر شہر عزیز مالیگاؤں میں روشن اور تابندہ ہے اور اپنی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور مزید ترقیات کے منازل امن و عافیت کے ساتھ اللہ طے فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جس میں ہم شریک ہیں، اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں، یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پر منعقد ہوا ہے۔ اور کسی اللہ والے نے بات کہی ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جن کو نسبت نہیں ان کی بخشش نہیں۔ میرے مولا نے آقا سے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات میں رب کائنات کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ اگر آسمانوں سے اس انسانیت کو جتنی نعمتیں ملی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم المرتبت نعمت اور سب سے زیادہ خوش آئند نعمت، بلکہ پوری انسانیت کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیوں اور کامرانیوں اور کامیابیوں کی ضمانت کے طور پر اگر کوئی نعمت اس سرزمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی طرف سے آئی ہے تو میرے اور آپ کے آقا، پوری کائنات کے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ کا آنا اس دنیا میں۔ کہو ایک مرتبہ سب اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ہمارے محبوب نبی پر اللہ کروڑوں اربوں اور بے شمار و لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 بنیادوں پر ان کی اٹھان دو، 3 چیزوں کی محبتیں ان کے دل میں پیوست کرو۔ علموا اولادکم ثلاث خصال، 3 عادات ہیں، 3 خصلتیں ہیں اور 3 کہنا چاہیے بنیادیں ہیں جن پر اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ تلقین و تعلیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہمارا یہ پروگرام جہاں ہمارے مدارس کے مقاصد میں اور خود ریاض الجنہ مدرسہ اس کے مقاصد میں اور اغراض میں یہ ہے اس پروگرام کے انعقاد میں کہ ہمارے بچوں میں جرأت آئے اور اپنی بات کو کہنے کا قرینہ اور سلیقہ آئے
جہاں ہمارا یہ مقصود ہے وہیں اسی کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور ادارہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ان نسل نو میں، ان نونہال بچوں اور بچیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے، یہ بچے نبی کی محبت سیکھے، اور نہ صرف حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو ہے، بلکہ اس جو ہے بنیاد کی اور حب رسول کو پڑھانے کی اور نبی کی سیرت کی ضرورت تو ساری انسانیت کو ہے۔ تو کیا بہتر ہوگا کہ جس طرح مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی صورت کو اور آپ کے اخلاق کو اور آپ کی ساری تعلیمات و حیات مبارکہ کو ان مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کانوینٹ میں اور دنیا کے دیگر عصری اداروں میں بھی ایک سبجیکٹ اور ایک مضمون سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نبی کو نہیں پہچانیں گے، نبی کی محبت اگر ہمارے دل میں نہ ہوگی تو نبی کی زندگانی کو اپنے اندر کیسے اتارے گا؟ حب نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ ہم محبت کی شکلوں کو تو ربیع الاول کے موقع پر اپناتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، گلی کوچوں کو سجا کر کے، جھنڈوں کو لگا کر کے، جشن آمد رسول کی بنیاد پر میلاد منا کر کے اور ایک اس کے لیے بڑا سا جلوس و جلسہ کر کے، یہ اظہار محبت کی صرف شکلیں ہیں، لیکن دراصل تقاضۂ محبت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو زندگی میں اتار لیا جائے، آپ کی تعلیمات پر ہماری زندگی چلنے لگے۔ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے سیرت پڑھائی جائے، سیرت سمجھائی جائے، سیرت کے عنوان سے نبی کی محبت ان بچوں اور بچیوں کے دلوں میں اتاری جائے، یہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے۔ الحمدللہ اس غرض و غایت کو اور مقصد کو مدرسہ ریاض الجنہ نے محسوس کرتے ہوئے ایک بہت ہی حسین پروگرام، انتہائی جاذب اور انتہائی پرکشش یہ مجلس جو ہے نعتیہ مقابلہ اور سیرت النبی کے عنوان پر تقاریر کا مقابلہ ان بچوں اور بچیوں کے مابین مسابقتی شکل میں جو رکھا ہے، بہت ہی اچھا پروگرام رہا۔ بچوں نے بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، تمام بچے کامیاب رہے، اور ادارے نے اور ادارے کے معلمین و معلمات نے ان بچوں پر جس درجہ محنت کی ہے اور جو توجہ فرمائی ہے وہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم تعلیم سے زیادہ ہماری نسل نو کی تربیت کا اہتمام کریں، مدارس میں بھی، اسکولوں میں بھی اور ہر ادارے میں، اور گھر میں مائیں بھی اور مستورات بھی اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرے، اس لیے کہ جو ہوائیں باطل کی، غیروں کی اور دین سے ہٹانے کی جو چل رہی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں میں نبی کی محبت کے تذکرے، واقعات اور نبی کی زندگی کو پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے اور اس کا ذکر خیر بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے حد قبول اور منظور فرمائے۔ ادارے کے بانی و ناظم حضرت حافظ جمیل احمد صاحب اشاعتی اور ان کے تمام رفقائے کار، معلمین اور معلمات کو اللہ تعالیٰ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بڑی طویل مدت دے کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اور خوبصورت بنانے میں اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ ان کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت میرے، آپ کے اور پوری انسانیت کے دلوں میں معجزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔